حقیقت نیست کہ از پردہ بروں آید راز، لیکن یہ کہ یہ جان لیجئے کہ یہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس میں ایک تو وہ ہمارا جرم، ہم نے اس علم کا دروازہ بند کیا، اپنے تصورات کو محدود کیا، دین کو مذہب بنایا، علم کو صرف علم دین تک محدود کیا، اس کو ہم نے گویا کہ سیکولر علم قرار دے کر اپنے دینی تصورات سے خارج کیا۔ یہ ہماری غلطی، اور اس سے بڑا جرم یہ کہ اس آسمانی ہدایت کے بھی ہم کسٹوڈین تھے پہنچانے کے لیے، اور ہم نے یہ کہ خود اس کو پیٹھ دکھائی، خود اس کو اپنا امام نہیں بنایا، خود اس کو اپنا رہنما نہیں بنایا، اور دوسروں تک پہنچانے کا تو کوئی سروکار ہی نہیں، سوال ہی نہیں۔ اس ڈائگنوسس درست ہے تو اب اس کا حل کیا ہے؟ پہلے تو یہ کہ اپنی ذمہ داری کو ہم پہچانیں۔ ظاہر بات ہے کہ ذمہ داری جتنا بڑا رتبہ ہے اس کی اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہے، اور اگر وہ پہلو تو ہی کرے تو اتنی ہی سخت سزا کا مستوجب ہوتا ہے۔ کمتر درجے کی ذمہ داری ہے، کوتاہی بھی ہو گئی ہے تو کمتر درجے کی سزا کفایت کر جائے گی۔ رتبہ بڑا ہے، جن کے رتبے ہیں بڑے ان کی سوا مشکل ہے، جن کا رتبہ ہے سوا ان کی سوا مشکل ہے۔ تو ہم کسٹوڈین ہیں اس ڈیوائن میسج کے، گائیڈنس کے، رحمت للعالمین کی رحمت للعالمینی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے امین ہم ہیں۔ لہذا پہلا کام تو یہ ہے ہمارے سامنے کہ اس علم کے اندر، جس کے لیے میں اب ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، اسلامائزیشن آف نالج، علم کو دوبارہ مسلمان کرو۔ یہ علم جو ہے، بڑی پیاری بات اقبال نے کہی تھی، عشق کی تیغ جگردار اڑا لی کس نے، علم کے ہاتھ میں خالی ہے میان ہے ساقی۔ بڑی پیاری تشبیہ ہے یہ۔ عشق سے مراد یہاں وہ ایمان ہے، ایمان کی وہ تیغ جگردار اس میان میں سے نکال لی گئی ہے، خالی نیام رہ گیا ہے۔ یہ پورا سائنٹیفک نالج جو ہے اس خالی نیام کے مانند ہے جس میں سے تلوار عشق نکال دی گئی۔ یہی تلوار عشق اس میں دوبارہ داخل کر دی جائے، ایمان کو اس علم کے ساتھ اگر شامل کر دیا جائے تو در حقیقت سارے مسائل کا حل ہوتا ہے۔ تو پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ فلسفہ، وہ حکمت، وہ علم جو انسان نے اپنی سورسز کے ذریعے سے حاصل کیا، اس کا صحیح ربط اور تعلق قائم کیا جائے اس علم سے جو وحی کے ذریعے سے انسان تک پہنچا۔ ان کے آپس میں ریکنسائل کرنا، ان کے فصل اور بعد کو دور کرنا، اور اس میں قرآن کا دعویٰ ہے۔ اور جو تھوڑی سی بھی واقفیت رکھتے ہیں، واقعہ یہ ہے، مورس بکائی نے پوری کتاب لکھ دی کہ آج تک سائنس کے کسی بھی شعبے میں کوئی ایسی دریافت نہیں ہوئی ہے جس نے قرآن مجید کی بیان کردہ کسی شے کو غلط ثابت کیا۔ یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ جیسے قرآن کے اعجاز کا اس وقت سب سے بڑا مظہر کیا تھا کہ تمہارے ہاں بڑے سے بڑے فصیح اور بلیغ اور بڑے بڑے خطیب اور شاعر موجود ہیں، اس قرآن جیسا کلام مغو کر کے لے آؤ۔ اگر تمہارا خیال ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، محمد کا اپنا کمپوزڈ کلام ہے، تو لے آؤ، فاتو بسورۃ من مثلی۔ اور کوئی جھوٹ موٹ کو بھی کوئی جرت نہیں کر سکا، اتنی ان کے اندر کم سے کم شرافت تھی، کوئی جھوٹ موٹ کو بھی سامنے نہیں آیا کہ کہتا کہ یہ ہے، میں کلیم کرتا ہوں کہ یہ قرآن جیسا ہے۔ اسی طرح آج کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ قرآن مجید 1400 برس قبل کی کتاب، اور آپ کے شاید علم میں ہوگا ٹورنٹو میں، کینیڈا میں، جو وہاں کی یونیورسٹی ہے، اس میں جو ایمبریولوجی کے جو سب سے بڑے ماہر ہیں، جن کی کہ ٹیکسٹ بک پوری دنیا میں چل رہی ہے ایمبریولوجی کی، علم جنین، حیران رہ گیا ہے وہ شخص کہ 1400 برس قبل، جبکہ ابھی مائکروسکوپ کا کوئی وجود نہیں تھا، اتنی کریکٹ ڈسکرپشن ایمبریولوجی کے سٹیجز، اس قدر صحیح اس کی جو ہے ڈسکرپشن، یہ ڈسکرپشن کہ بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں 3 جھلیوں کے اندر 3 دیواروں فی ظلمات ثلاث پرورش پاتا ہے۔ ابھی تو کوئی ڈسیکشن نہیں ہوئی تھی ہیومن باڈی کے، یہ جو فزیولوجی ہے اور اناٹومی بھی اس کا علم انسان کو نہیں تھا۔ یہ حقائق کیسے آئے؟ اسی لیے قرآن کہتا ہے، اس کا دعویٰ ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی